على سيد المرسلين وخاتم النبيين شفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات گرامی، حمد و صلاۃ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ کہف کی 32 نمبر کی آیت ہے. آیت نمبر 32 ہے. یہاں سے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے. وَضِرْبْ لَهُمْ مَثَلًا. اللہ کہتا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے پیارے نبی، آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک مثال سنائیں، یہ ایک واقعہ کو سنائیے جو واقعہ بطور مثال ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ رجلین، دو آدمیوں کا واقعہ ہے. جعلنا لأحدہما جنتین من عنب. ان دو آدمیوں میں ایک آدمی کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے دیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ 2 آدمیوں کا واقعہ ہے. اس میں ایک آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آدمی کو 2 باغ دے دیے اور دونوں باغوں میں انگور تھے. انگور بڑا لذیذ پھل، آسانی سے حلق کے نیچے سے اتر جاتا ہے، اسے زیادہ چبانے کی بھی ضرورت نہیں. وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ. اور ان 2 باغوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر دیا. 2 باغ انگور کے. باغ کے اندر جاؤ تو انگور ہی انگور، انگور ہی انگور، اور باغ کے ارد گرد، اراؤنڈ دا گارڈن، باغ کے ارد گرد کھجور کے درخت لگے ہوئے. کیا خوشنما منظر. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اور ان 2 باغوں کے بیچ میں کھیتی ہی کھیتی، ہری بھری جگہ ہے. اور اس میں جب کھیتی ہے، زراعت ہے، تو کئی قسم کی ترکاریاں بھی نکل سکتی ہیں. کلتا الجنتین آتت اکلها. دونوں باغ اپنا اپنا پھل دے رہے تھے. یعنی کوئی باغ ایسا نہیں تھا کہ اس میں پھل نہ ہو. دونوں باغوں میں، ہر باغ میں پھل تھا. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا. اور پھل دینے میں یہ باغ نے بھی کمی نہیں کی. یعنی انگور کے 2 باغ، دونوں باغوں میں انگور بھرپور تھے. ایسا نہیں کہ باغ تو ہے مگر اندر
درخت نہیں، درخت ہے درختوں میں پھل نہیں، اس قسم کے باغ نہیں تھے۔ دو بڑے بڑے باغ، حسین و جمیل باغ، ان باغوں میں انگور، اور انگور بھی بڑے رسیلے، کھانے کے قابل، اور ارد گرد کھجوروں کے درخت، اور دو باغوں کے بیچ میں جو راستہ ہے اس راستے میں کھیتی، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور دو باغوں کے بیچ میں کھیتی بھی تھی اور ہم نے نہر بھی جاری کر دی، پانی بھی بہہ رہا ہے، ہریالی بھی ہے، انگور فراوانی سے ملتے ہیں، کھجور کے درخت بھی ہیں، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس آدمی کو بہت سا سرمایہ بھی تھا، یعنی دو باغوں کے علاوہ اور بھی دولت، بہت بڑا مالدار، دو باغوں کا مالک، اور دو باغوں میں ایسی فراوانی کہ ہمیشہ پھل ملتا، ایک تو انگور، دوسرے کھجور، پھر پانی کی بھی کمی نہیں، بڑی نہر دو باغوں کے بیچ میں جاری، باغ بھی سیراب ہو جاتے، لوگ بھی کسی تنگی کے بغیر پانی پیتے اور سیراب ہوتے، اور بیچ میں جو ہری بھری زمین تھی اس میں بھی کئی چیزیں پیدا ہو سکتی تھیں۔ تو اتنا حسین منظر، اور اس کے علاوہ اس شخص کو دوسری قسم کی نعمتیں بھی حاصل تھیں، یعنی اس کے پاس سونا چاندی یہ سب چیزیں بھی تھیں۔ تو ایک ایسے شخص کا واقعہ جو ہر طرح سے نوازا گیا، دو دو باغوں کا مالک، اور باغوں کا بھی یہ حال کہ اس میں پھل کی کمی نہیں، اور کون سا پھل؟ انگور جیسا رسیلا پھل، اور کھجور جیسا پھل جس کے کھا لینے سے آدمی اتنا شکم سیر ہو جاتا ہے کہ اس کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ اصل کھجور اس کا مزہ ہی نرالا ہوتا ہے، ہم کو جو کھجور ملتا ہے اس میں کئی چیزیں مل کر دواؤں کے ذریعے پیدا ہونے والے کھجور بھی ہیں، لیکن اس زمانے میں جو کھجور تھے بڑے بڑے سائز کے کھجور، تو اتنا بڑا مالدار آدمی، سرمایہ دار آدمی، ریچسٹ فیلو ایک شخص تھا۔ فقال لصاحب، اس نے اپنے دوست سے کہا، دو آدمیوں کا واقعہ، ایک آدمی کے بارے میں بتا دیا گیا، بڑا مالدار آدمی، دو دو باغوں کا مالک، پھر دو باغوں کے بیچ میں نہر جاری، نہر کا بھی وہی مالک، جو کھیتی تھی اس کا بھی وہ مالک، اتنی ہی دولت نہیں تھی، اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی دولتیں، جائیداد، بڑی بڑی کمپنیاں، فیکٹریاں اس کی چلتی تھیں۔ یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ کان لہو ثمر، ثمر کا معنی ہے پھل، مگر ثمر کا یہ لفظ دولت کے لیے یا آمدنی کے ذرائع کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسے آمدنی کے کئی ذریعے تھے، اتنی دولت تھی کہ وہ خود گن نہیں سکتا تھا۔ جب دولت آ گئی، دولت آ گئی تو کیا آ گئی؟ دو لت آ گئی۔ لت کا معنی ہے مصیبت، پریشانی۔ پہلی پریشانی تکبر آ جاتا ہے، اور دوسری پریشانی کنجوسی آ جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں نکل جائیں تو مالدار
بگڑتا نہیں. اتنا بڑا کروڑ پتی ہے مگر طبیعت میں عاجزی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، دولت کے ساتھ سخاوت کا جذبہ بھی دیا ہے. سخاوت کا جذبہ بھی اللہ نے دیا ہے. تو پھر وہ مالدار تو حضرت عثمان غنی کے راستے پہ رہے گا یا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے راستے پہ رہے گا، امام اعظم ابو حنیفہ کے راستے پہ رہے گا. تو دولت آ جاتی ہے تو دو بیماریاں آتی ہیں. دو بیماریوں سے بچ کر دولت کو ہینڈل کرنا یہ اللہ والے کا کام. پہلی بیماری تکبر، دوسری بیماری کنجوسی. تو اس کے اندر وہ بیماری آئی. فقال لصاحبہ وهو يحاذر، اپنے دوست سے کہا، اس کا دوست بہت غریب آدمی تھا، یہ زبردست مالدار، اور اس کا دوست ایک معمولی کمانے والا، کہیں مزدوری کرنے والا، مگر دوستی تھی، دولت مند اور غریب میں دوستی تھی. تو اپنے دوست سے کہا وهو يحاذر، جب کہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں، دو دوستوں کے اندر باتیں کرتے کرتے کہنے لگا ان اکثر منک مالا، دیکھ تجھ سے بڑھ کر دولت میرے پاس، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور لوگ میرے پاس اتنے زیادہ ہیں کہ بڑے مضبوط لوگ میرے ساتھ ہیں. مطلب یہ ہے کہ میرے کتنے نوکر ہیں، کتنے خادم ہیں، کتنے اسٹاف ہیں کہ ایک سیٹی بجاؤں تو 20-25 آدمی بھاگ کر آئے. ان تمام کو میں تنخواہیں دیتا ہوں. تیرے پاس ایک نوکر ہے کیا بتا؟ ارے غریب بیچارے ایک نوکر تیرے پاس ہے، تو کیا خرچ کرے گا؟ تیرے سے بڑھ کر دولت مجھے اللہ نے دی، اور میرے پاس جو مضبوط خادم ہے یہ میرا سہارا. اللہ کو بھول گئے، بڑے فخر کے ساتھ کہنے لگا. دیکھیے یہ جو فخر ہے پروردگار عالم کو سخت ناپسند، سخت ناپسند. تو یہاں تک بات ہو گئی دو دوستوں کے درمیان. پروردگار عالم نے یہ واقعہ بطور مثال پیش کیا ہے. جو چیز بطور مثال پیش کی جاتی ہے وہ سبق پڑھانے کے لیے، عبرت دلوانے کے لیے، تو ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، سبق پڑھ لینا چاہیے. اگر ہمارے پاس دولت آئے، سامنے والے کے پاس دولت نہ ہو، تو کبھی یہ نہ کہو کہ دیکھ تیرے سے بڑھ کر میری پوزیشن ہے. ایسا مت بولو. بات تمہاری صحیح ہے، تم یہ گھر کے مالک ہو، تمہارا دوست کرائے کے گھر میں رہتا ہے. اگر تم کہو کہ دیکھ میں مکان کا مالک ہوں، میرا اپنا ذاتی مکان ہے، تیرے پاس تو ذاتی مکان نہیں ہے، بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، مگر اس بات کی وجہ سے سامنے والے کا دل چھلنی ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے نیچا دکھا رہا. بولنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر کوئی غریب آپ سے کہہ دے کہ آپ تو گھر کے مالک ہیں، میرے پاس اتنا نہیں ہے نا، بولا تو جواب کیا دینا؟ بھائی اللہ کی شان بھی عجیب ہے. اللہ کا فضل ہو جائے تو تم بھی ایک گھر کے کیا دو دو گھروں کے مالک بن جائیں گے. اس کی قدرت میں کیا کمی ہے، اس کی دین میں کیا کمی ہے. میرے پاس آج گھر ہے تو ایک زمانے میں بھی گھر کے بغل ہی تھا. اللہ آپ کو بھی دے سکتا ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں. دیکھو چند دنوں میں آپ کی حالت کیا ہوتی ہے، آپ بھی ایک گھر کے مالک بن سکتے ہیں. اس طریقے سے بولیں گے تو اسے ہمت بھی پیدا ہو جائے گی. وہ محسوس کرے گا کہ میرا دوست میرا دل خوش کروا رہا ہے، مجھے نیچا نہیں دکھا رہا. یہ طریقہ اپنانا چاہیے.
تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، تجھ سے زیادہ مال و دولت میرے پاس ہے اور میرے پاس خدمت گزار مضبوط لوگ۔ ودخل جنتہ، پھر اپنے باغ کے اندر گھسا، یعنی مالدار آدمی، دو باغ، یہ باغ میں گھس رہا ہے، وہو ظالم لنفسہ، باغ میں گھستے ہوئے اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ خود پہ ظلم کر رہا ہے۔ کیا ظلم کر رہا ہے؟ دینے والے خدا کو ناراض کر رہا ہے۔ ظالم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے مجھے دیا، میرے رب نے مجھے دیا۔ بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ میں مالک ہوں دو باغوں کا، میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس اسٹاف خدمت گزار زیادہ ہے۔ تو بڑے فخر کے ساتھ جب گھس رہا تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ اپنے باغ میں جا رہا ہے، مگر قدرت اس کی بربادی کا فیصلہ کر چکی۔ اندر گیا، قال، باغ کے اندر جا کے کہا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں یہ گمان ہی نہیں کر سکتا، میں یہ گمان ہی نہیں کر سکتا کہ میرا باغ بھی ایک دن برباد ہو جائے، یعنی میرا یہ باغ ہمیشہ باقی رہے گا، کبھی برباد ہوگا، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ I cannot imagine، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا یہ باغ کبھی برباد ہوگا، یعنی پوری دنیا ہی برباد ہو جائے۔ کون یہاں پر ہمیشہ رہا ہے؟ مگر باغ کے اندر گھس کر اپنے دوست کو جلانے کے لیے، اپنے دوست کے دل کو دھکا دینے کے لیے بولا، دیکھا کیسا باغ ہے، اتنا زبردست باغ، ہر جگہ انگور لہلہا رہے ہیں، کھجوروں کے درخت چمک رہے ہیں، بہار ہی بہار ہے، یہ کبھی فنا ہونے والا باغ نہیں ہے۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میں یہ بھی گمان نہیں کرتا کہ قیامت آئے، قیامت نہیں آئے، ہم ہمیشہ ایسے ہی رہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر قیامت آ بھی گئی، میرے رب کے پاس مجھے لوٹایا گیا، میرے رب کے پاس میں پہنچ بھی گیا، تو میری حالت کیا ہوگی؟ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو یہ جو باغ ہے اس سے بہتر باغ مجھے ملے گا، کیونکہ جو مجھ پر دنیا میں احسان کیا ہے آخرت میں بھی احسان کرے گا۔ یہ رب کے فضل پہ نظر کرتے ہوئے اس نے نہیں کہا، بلکہ خود کی برتری پر اس کی نظر تھی۔ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر کوئی کہہ دے کہ میرا رب میری آخرت بہتر بنائے گا، تو اس کے کہنے میں کوئی خرابی نہیں۔ نام تو رب کا لے رہا ہے، نام رب کا لے رہا ہے، مگر دل میں کیا سوچ رہا ہے؟ یہ سب میری چالاکی ہے، میری محنت، میری کوشش۔ تو باہر تو خدا خدا کہہ رہا ہے، دل میں میں کہہ رہا۔ بہت سے لوگ بولتے بھائی جو بھی ہوا اللہ کے فضل سے ہوا، یہ صرف زبان سے بولتے، دل سے بولو، کیونکہ خدا تمہاری زبان کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ دل سے کہو کہ اللہ کے فضل ہی سے ہوا، اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ بات دل سے نکلی۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں کی حالتیں جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور، دلوں میں کیا ہے اس کی اللہ کو خبر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری دولتوں کو دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ تو یہ کہنے لگا
کہ میرا یہ باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ باغ ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ اگر قیامت آ جائے، قیامت تو آئے گی نہیں، اگر آ بھی جائے تو میری حالت ہوگی کہ اس سے بہتر جگہ اللہ تعالیٰ مجھے رکھے گا۔ تو اس کے فخریہ باتوں کو غریب دوست سن رہا، مالدار فخر۔ اس کے دوست نے کہا، یعنی جو غریب تھا وہ کہنے لگا، وہ بھی اس سے بات کر رہا ہے، اس کی ہر بات کو توڑ رہا ہے۔ بھائی ایسا مت بول رہا، ایسا مت بول، ہر چیز فنا ہوگی، تو کیوں؟ بات کرتے کرتے کہنے لگا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو انکار کر دیا اس خدا کا جس نے تجھے من تراب، کچھ مٹی سے پیدا کیا؟ چاہے بھول گیا تو ہمیشہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرا باغ رہے گا، میں مر جاؤں تب بھی مجھے جو ہے اس سے اچھی جگہ ملے گی، یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے۔ تو کیا کبھی تو نے خدا کو یاد کیا؟ کیا تو خدا کا انکار کرے؟ اکفرت، کیا تو نے انکار کر دیا بالذی، اس کا خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا؟ یعنی اے ظالم، اتنا تو یاد رکھ کہ تو خالق نہیں ہے، تو مخلوق ہے۔ دولت کے نشے میں اپنے مخلوق ہونے کو تو بھول گیا، تو مخلوق ہے۔ کس چیز سے رب نے تجھے پیدا کیا؟ من تراب، مٹی سے پیدا کیا۔ ثم من نطفۃ، پھر رب نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، یعنی تیری اصل آدم علیہ السلام، ان کا جسم مٹی سے تیار، اور تو تیرے باپ کا نطفہ ہے۔ تیری پرانی ہسٹری کیا ہے؟ لوگ اپنی پرانی ہسٹری بھول جاتے ہیں، ترقی ہو جانے کے بعد اپنی پرانی زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ ایک صاحب بولے، کیا بھائی کارپوریشن اسکول بیکار بھائی، میں بچوں کو بھاری بھاری اسکولوں میں پڑھاتا۔ ٹھیک ہے بھائی، تم اتنے بھاری آدمی بن گئے، تم ڈاکٹر بھی بن گئے الحمدللہ، تم کون سے اسکول میں پڑھے؟ میں کارپوریشن اسکول میں پڑھا۔ تو اپنی تعلیم کو بھول گیا، کہاں پڑھ کے نکلا تو وہ بھول گیا۔ تو انسان اپنی پرانی حالت کو بھول جاتا ہے۔ مولا تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان، تیری پرانی حالت کیا تھی معلوم؟ اس دنیا میں آنے کے پہلے تو تیری ماں کے پیٹ میں بچہ تھا، بچہ بننے سے پہلے تو لوتھڑا تھا، پھر اس سے پہلے تو تیرا سائز چھوٹا چھوٹا اتنا تھا کہ پہل تو تیری ماں کے پیٹ میں آیا تو کیا بن کر آیا؟ نطفہ، باپ کی منی کا ایک نطفہ ہے۔ اس نطفے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا، یعنی یہ فخر کر رہا ہے، یہ مالدار فخر کر رہا ہے، تو اس کا غریب دوست بتا رہا ہے کہ تیری اصلیت کیا؟ تو جو ہے چکنی مٹی بھی چھیٹا تھا۔ کسی کو بولو کیا جی تمہارا بھیجا چکنی مٹی کا، تو غصہ آ جاتا ہے، کیا بولے چکنی مٹی کا؟ پورا جسم ہی چکنی مٹی سے بنا ہے، اس میں بھیجا بھی ہے، دل بھی ہے، پھیپھڑا بھی ہے، ساری چیزیں، ساری رگیں جس عنصر سے بنی ہیں، جو میٹیریل ہے تمہارا وہ کیا ہے؟ مٹی۔ کیا ہے جی مٹی کا دماغ رکھے نہ بولے تو غصہ آ جاتا ہے، ذرا توجہ دیں گے تو غصہ نہیں آئے۔ بہت صحیح بات بولے، میرا مٹی کا، تمہارا بھی سونے چاندی کا نہیں، تمہارا بھی مٹی کا دماغ ہے، دونوں کا ایک ہی، دونوں ایک ہی۔ ایک شخص پھٹی قمیص پہن کر، دوسرا بھی پھٹی قمیص پہن کر آیا، کیا وہ پھٹی قمیص پہن کو آیا
عقل نہیں کیا تجھے؟ انہوں نے بولا تیری خمیز دے، میری بھی پھٹی چھینی تب بولتے۔ اس طرح سامنے والے کو یار مٹی کے پتلے کا اتنا گھمنڈ کرتا نا تو وہ پلٹ کر میں مٹی کا پتلا، تو کیا سونے کا اسٹیچو کیا تو نہیں، چاندی کا پتلا ہے، تو مٹی کا پتلا ہے۔ اور کسی کو ہم غصے میں کہتے وہ چھوٹا جاتا ہے، انہیں زیادہ نہیں چھوٹا نہیں بولتے، نہیں تم بھی چھوٹا ہے، کیونکہ نطفہ جو ہے اس اردو میں ترجمہ کیا کرے گا؟ چھینٹا ہی کرے گا، چھینٹا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھے مرد بنا کر برابر کر دیا تجھے۔ برابر کیا کا مطلب تیری فنشنگ برابر کی، یعنی یہ ہاتھ میں 5 انگلیاں، وہ ہاتھ میں 5 انگلیاں، یہ انگلیوں کا اور وہ انگلیوں کا سائز برابر، دونوں ہاتھ ایک ہی سائز کے، دونوں پیر ایک ہی سائز کے۔ جہاں پر تجھے منہ دینا تھا وہاں پہ منہ دے دیا، جہاں پہ کان لگانا تھا وہاں پہ کان لگا دیے، جہاں پہ تیری ناک ہونی چاہیے وہاں تجھے ناک کو فٹ کر دیا۔ کیسی فٹنگ، کیسی فنشنگ ہے دیکھ تیرے جسم کے اندر۔ اس نے تجھے برابر کر کے کیا بنا دیا؟ رجلاً، ایک مرد بنا دیا، چلنے پھرنے، بولنے، اچھلنے، ناچنے، کام کرنے سب کے تو قابل بن گیا۔ اے نادان، تو نہیں ہے، اس نے تجھے بنایا ہے۔ جس نے تجھے بنایا اسے بھول گیا، اسے بھول کر بڑے فخریہ باتیں کر رہا ہے۔ لیکن میں، کون بن رہا ہے؟ غریب آدمی۔ تو وہ مالدار بھی تھا، دنیا دار بھی تھا، یہ غریب بھی ہے، دیندار بھی ہے، وہ دولت والا بھی ہے، شیطان والا بھی ہے، یہ غریب بھی ہے، اللہ والا بھی۔ تو یہ دنیا والے اور اللہ والے کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے، پروردگار کہتا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ، یہ جو بات چیت ہے اسے آپ لوگوں کو سنائیے، تاکہ لوگ ان دونوں کی باتوں کو سن کر عبرت حاصل کریں۔ دیکھیں آج بچوں کے لیے ٹیچنگ کا جو طریقہ ہے اس میں کانورزیشن کیا رہتے ہیں؟ کانورزیشن۔ آپ کتاب لے لیجیے 6th اسٹینڈرڈ کی پروز کی، اس کے اندر کانورزیشن رہے گا، رحیم پھر روی دونوں بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر پیشنٹ بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے بچے کی لینگویج بھی بن جاتی ہے اور بچے کو نصیحت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ جو طریقہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے ماہروں نے یا انگریزوں نے ایجاد کیا، نہیں، قرآن میں اللہ نے یہ طریقہ پہلے ہی بتایا کہ کانورسیشن کے ذریعے 2 آدمیوں کی گفتگو کا ذکر کر کے اس سے سبق پڑھا تھا سامنے۔ تو یہ غریب کہنے لگا کہ دیکھ تو یہ بھی بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، اگر اب تو بالکل درست ہے تو اسی نے تجھے درست رکھا ہے۔ لیکن یہ لیکن جو ہے، لیکن انا، لیکن کا معنی لیکن، انا کا معنی کیا ہے؟ میں، دونوں مل گئے تو لیکن میں، میری حقیقت کیا ہے؟ واللہ ربی، میں یہی عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، ربی، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، وہی میری پرورش کر رہا ہے، وہی مجھے کھلا رہا ہے۔ ولا اشرک بربی احد، میرے رب کے ساتھ میں کسی کو شامل نہیں کروں گا، میرے رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔
بس میں یہی کہوں گا کہ میرا رب ہی مجھے دیتا ہے، میرا رب ہی مجھے دیتا ہے، میں خود کو بھی شریک نہیں کروں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں خود ہی لے لیا، میں خود ہی کر لیا، نہیں، رب نے کروایا، رب نے کروایا، یہی میرا وظیفہ ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اے میرے بھائی، اے دولت مند بھائی، جب تو تیرے باغ میں داخل ہوا، تیرے باغ میں تو گھسا اندر، تو تجھے کیا بات کرنا تھا، مگر تو کیا بات؟ تو بولا کہ دیکھو میرا یہ باغ کبھی فنا نہیں ہوگا، قیامت بھی نہیں آئیں گی، ویسے بھی کچھ ہو گیا، دوسری دنیا میں گیا تو وہاں بھی اس سے بہتر دولت مجھے مل جائے گی، ایسی بات ہے؟ تو جو کیا تھا اس کے بجائے ایسا بول دیتا تو کتنا بہتر تھا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، تیرے باغ میں جب تو داخل ہوا، قُلْتَ، ایسا کیوں نہیں کہا تو ما شاء اللہ کہہ دینا تھا نا تیرے کو، وہ نہیں بولا نا تو، قُلْتَ کہہ دیتا تو ما شاء اللہ، جو اللہ چاہا۔ ماں کا معنی کیا ہے؟ جو، شاء اللہ، اللہ چاہا، واٹ ایور اللہ has decided، جو اللہ نے فیصلہ کیا، اللہ نے جو چاہا، اللہ نے جو چاہا اس کی مشیت، پروردگار عالم کی مشیت، پروردگار عالم کا ولنگنس۔ مشیت کا معنی کیا ہے؟ ولنگنس، چاہ، اللہ نے چاہا مجھے دیا، یہ اس کا کرم ہے۔ لا قوت، کوئی قوت ہی نہیں ہے کائنات میں الا باللہ، مگر اللہ ہی کے پاس ہے قوت۔ یہ اگر بول دیتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ یہ ایمانی گفتگو ہے، ایمانی جملے ہیں۔ تو ماشاء اللہ حدیث میں ہے کہ جب کوئی چیز اچھی لگے، تو ماشاء اللہ کہہ دو، تمہاری نظر نہیں لگے گی، ورنہ تمہاری ہی نظر لگ کر تمہارا بچہ بھی مر گیا۔ تمہاری ہی گھر کی چیز لوگ نظر لگا ڈالتے ہوئے، نہیں، پہلے نظر تم بھی لگاتے، دیکھ کر کیا زبردست ہے، معلوم کیا ہے الماری، اس کے اندر جو شیشہ ہے کیا زبردست شیشہ ہے، معلوم گلاس۔ دوسرے دن آ کر امام صاحب سے بولتے ہیں کیا حضرت کر لیا میں، کیا ابھی معلوم ٹوٹ گیا نہ ہو، نظر لگ رہی ہے۔ لوگ ایسا نظر لگا رہے تھے، لوگوں نے پہلے تم نظر لگائے، تو تم جب تمہاری نظر پڑی تو تم کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ماشاء اللہ، یہ کہہ دیتے تو کیا ہو جاتا؟ تمہاری نظر کے اثر سے تمہاری چیز محفوظ ہو جاتی۔ کہاں بولتے ماشاء اللہ؟ اپنا قصیدہ پڑھنے میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں، قصیدہ کیا، اپنی تعریف، کیسا برابر بنایا ہے معلوم کیا، میں وہ چن کر ہی لیتا ہوں، اچھا بنا گا معلوم، اس واسطے جس کے پاس میں گیا، میں آرڈر دیا، میں ٹائم دیر کو کر رہا، میں آخر کیا ہو جاتا؟ ٹوٹ گیا۔ کیوں ایسا ہوتا؟ سو اس کا مطلب کیا، کیوں اچانک دروازہ ٹوٹ گیا، سو کیوں ایسا ہو گیا، اچانک کیسے ہو گیا؟ بھائی نظر لگی ہوئی، کون لگایا ہوگا نظر میں؟ خود بھی نظر لگا سکتے ہیں مگر اپنے بارے میں سوچتے ہیں، دوسرا نظر لگایا، یہ ہم سوچتے ہیں۔ تو بہرحال وہ جو اللہ والے تھے غریب، انہوں نے کہا کہ تو جب تیرے باغ میں گیا تو تجھے ماشاء اللہ بولنا تھا، اگر وہ بول دیتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ لا قوت الا باللہ، یہ بھی بولنا تھا تجھے کہ اللہ کے سوا کوئی قوت کسی کے پاس نہیں۔ ان ترن انا، اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے، اقل من کا مال و ولد، کہ میں
بہت کم ہو تجھ سے دولت اور میری اولاد بھی کم، مجھے 4 بچے ہیں تو تیرے 50 بچے ہیں، زیادہ بچوں کا باپ ہے تو یہ تو صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد یہ غریب اللہ والے اسے کیا سمجھاتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ محفل تفسیر میں آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ اب چونکہ درس حدیث کو بھی جاری رکھنا ہے، اس لیے چند حدیثیں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعجلوا الی الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له۔ اے مومنو، حج کرنے میں جلدی کرو۔ حج کرنے میں جلدی کرو کا مطلب اگر تمہارے پاس حیثیت آ گئی، اس سال حیثیت آئی، اس سال تم حج کر سکتے ہو تو فوراً نکل جاؤ حج کے۔ بہت سے لوگ 25 سال 30 سال میں حج ان پہ فرض ہو جاتا، یعنی اتنی دولت آ گئی، حیثیت ہے، پوچھ رہے حج کر کو آئے تو جھوٹ نہیں بولنا کرتے نا، فرض ہے حج نہیں کر، پوری زندگی گزار کر حج کر کے آ جاؤ، اس کے بعد جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک صاحب بولے حج کرے تو داڑھی رکھنا کہتے نا، اس واسطے میں حج نہیں کرتا، جب میں داڑھی رکھنے کے قابل بن جاؤں، ایک دم بوڑھا ہو جاؤں گا تب میں حج کیوں کروں جاؤں۔ تو یہ غلط بہانے ہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ حج سے آئے بعد میں سچ بولوں گا، ایسا نہیں، تم حج کرو یا نہ کرو یہ الگ بات ہے۔ اگر حج فرض ہو گیا تو حج ادا کرنا ہے۔ اگر تمہارے پاس حیثیت نہیں ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے تمہیں سچ ہی بولنا چاہیے، کیونکہ تمہارے نبی نے تم کو زندگی بھر یہی تعلیم دی کہ سچ بولو سچ بولو۔ کبھی حضور نے نہیں کہا کہ چل ہفتے میں ایک دن جھوٹ بول رہے، پرمیشن ہے کیا؟ روز سچ بولنا، ون ڈے یو آر پرمیٹڈ ٹو لائی، یہ ایک دن تجھے اجازت ہے جھوٹ بولنے، ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی بھی وقت اجازت دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج کرنے میں جلدی کرو، یعنی جلد سے جلد حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ حج کرنے میں جلدی کرو کا مطلب جلدی جلدی طواف کرنا، بھاگ بھاگ۔ اور حج کے دوران جو نماز ہوتی ہے مقام ابراہیم پر، اس نماز کو جلدی جلدی ادا کرو، یہ مطلب نہیں۔ جلدی کرو کا مطلب یہ نہ سوچو کہ آئندہ سال جائیں گے، آئندہ سال جائیں گے، آئندہ سال جائیں گے۔ حج جو ہی فرض ہوا، حیثیت ملی، نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من استطاع الیہ سبیلا وللہ علی الناس حج البیت، وللہ علی الناس حج البیت، اللہ کی خاطر اس کے گھر کا حج کرنا لوگوں پر لازمی ہے۔ علی الناس، علی الناس کا معنی کیا؟ لوگوں پر، یعنی لوگوں پر لازمی ہو جاتا حج کرنا۔ کیوں حج کرنا؟ للہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی وہاں پہنچنے کی طاقت رکھے، من ملک زادا وراحلۃ فلم یحج، جس کو اللہ نے اتنی حیثیت دے دی کہ حج کو جا کر آنے تک اس کے پاس توشہ کا معنی کھانے پینے کا انتظام، اور اسے سواری بھی مل گئی، سوار ہو کے جا سکتا ہے، سواری بھی مل گئی، اور کھانے پینے کا بھی وہ انتظام کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود اگر نہیں حج کیا، اس کے باوجود اگر حج نہیں کیا تو حضور فرماتے فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، یہودی بن کے مرے مر جائے، نصرانی بن کے مرے مر جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے،
یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حج کی طاقت رکھنے کے باوجود، طاقت جسمانی طاقت بھی ہو، مالی طاقت بھی، مگر جو غریب ہیں جن کے پاس حیثیت نہیں ہے ان کے لیے یہ حدیث ہے۔ ہاں، ہر غریب کے دل میں یہ آرزو، یہ امنگ ہونی چاہیے کہ خدا مجھے حیثیت دے تو میں ضرور حج کروں گا۔ بعض ہم نہ کائے کو بے دولت رہی تو اتنا ہمیں جاؤ حج کرنا سو، ہم نہ پیسہ بھی نہ کو حج کو جا کو دھکے کھاتے نہ وہ بھی نہ کو بولتے نا، ایسی بات کریں۔ کون جاتے رہے لاکھوں کے لوگوں میں جا کے دھکے کھانا، حج کو جانا سو حج کو، تو ایسی باتیں کرنا یہ یا تو جہالت کی وجہ سے ہے یا پھر ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ ایمان ہی نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج کرنے میں جلدی کرو، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ، اس لیے کہ تم میں کا کوئی آدمی نہیں جانتا کہ اسے کیا ہو جانے والا ہے، لا يدری ما يعرض، کیا ہو جائے۔ آج سلامت ہے، چل رہا ہے، کل ٹانگ ٹوٹ گئی، چل نہیں سکتا، کیسے طواف کرے گا؟ آج اچھا ہے، کل ایسا بیمار ہو جائے گا کہ بستر سے ہل نہیں سکتا۔ یا آج دولت ہے، اگر سوچا کہ نہیں دولت تو ہے آئندہ سال کریں گے، آئندہ سال تک وہ دولت ہاتھ سے نکل گئی، یا جو سرمایہ تھا وہ چوری چلا گیا، یا طوفان آیا، طوفان کی زد میں مارا گیا۔ کیا ہونے والا ہے، واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹمارو یو ڈونٹ نو، کل کیا ہونے والا ہے یہ تمہیں نہیں معلوم۔ اس لیے کیا کرو، جتنا ہو سکے ایز سون ایز پاسبل، جتنا ہو سکے جلد سے جلد حج کو ادا کر لیا۔ ایک اور حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جاء یوم القیامت بریئا من ثلاث دخل الجنہ، جو شخص قیامت کے دن اس کیفیت یا اس حالت کے ساتھ آئے کہ 3 برائیوں سے وہ پاک ہے، 3 بری خصلتوں سے وہ پاک ہے، دخل الجنت، وہ ضرور جنت میں جائے۔ وہ 3 برائیاں کیا ہیں؟ الکبر والغلول والدین۔ پہلی برائی تکبر، یہ بڑی مصیبت اچانک گھس جاتی ہمارے اندر، ہم کو پتہ نہیں چلتا۔ کبھی محسوس ہوتا ہے کہ میں تکبر کر رہا ہوں تو فوراً اس کا علاج کر۔ اس کا علاج کیا ہے؟ تکبر کے معنی خود کو بڑا سمجھنا، اس کا علاج کیا؟ خود کو چھوٹا سمجھنا۔ میں چھوٹا ہوں، سامنے والا خالی نظر آ رہا ہے، بھائی میری نظر کا دھوکہ، اندر کیا کیا نہیں کیا اس کے پاس مجھے معلوم، رات کو اٹھ کر وہ کیا عبادت کرتا مجھے نہیں معلوم، میں اسے حقیر سمجھ رہا ہوں، تو یہ میری نظر کا دھوکہ ہے۔ تو الکبر، تکبر، مطلب یہ ہے کہ اگر تکبر رہے گا تو نہیں جا سکتا جنت میں، یہ انٹرنس نہیں ہے، باہر ہی کھڑے ہیں۔ اور دوسری برائی کیا ہے؟ والغلول، غلول کا معنی ہے دھوکہ دینا، خیانت کرنا۔ اور تیسری برائی کیا ہے؟ والدین، قرض، یعنی قرض لے لینا، ادا نہیں کرنا۔ بعض لوگوں کے اندر عادت ہے بڑی آسانی سے قرض لے لیتے، نہیں دیتے، واپس نہیں کرتے۔ ہاں، مجبوری الگ بات ہے، کوئی قرض لے لیتا ہے، ایسی مجبوری ہے، اس کی حالت ایسی ہے کہ واپس نہیں کر سکتا، تو ویسا آدمی کم از کم اتنا کرے کہ جس نے قرض دیا ہے اس کے پاس جا کر معذرت پیش کرے کہ وعدے کے مطابق مجھے اب دے دینا چاہیے، میں مجبور ہوں، مجھے مہلت دیجیے، اتنا تو بنا۔ مگر ایسا انجان ہوتا گویا قرض دیا ہی نہیں، گویا قرض لیا نہیں، آرام سے آتا جاتا۔ ویسا یہ جو قرض دیا ہے یہ بیچارہ شرماتا، کیسا پوچھنا کیسا پوچھنا۔ شرمندگی کی وجہ سے کئی مہینے بلکہ چند سالوں کے بعد آہستہ، آپ کو یاد ہے کیا دینا تھا نا آپ مجھے،
یاد ہے بھائی، یاد ہے، آیا تو منہ کو مارا لے گا تمہارے، کیا ہے، کیا لے کو جاتے دنیا سے، تمہیں بھی لے کو جاتے نہیں، میں بھی لے کو جاتا نہیں، ویسے باتیں کرتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 برائیاں بتائی، پہلی برائی تکبر، دوسری برائی خیانت، اور تیسری برائی قرض دینے کی عادت۔ تو قرض کے بارے میں ایک اور حدیث حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب، شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، الا الدین، سوائے قرض کے۔ تو قرض کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، جب کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی جائیداد ہو، تو 4 حق ہے۔ میت کا طریقہ، یعنی مرنے کے بعد آدمی جو چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اس کا گھر، اس کی زمین، اس کے زیور، اس کا کیش ہے، اور اس کی دوسری چیزیں قیمتی الماری ہے، یہ ساری چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ طریقہ۔ طریقہ کا معنی وہ چھوڑ دیا، اپنے مرنے کے بعد وہ ساری چیزیں دنیا میں چھوڑ کر گیا، اس کا طریقہ۔ تو وہ جو طریقہ ہے، اس پہ پہلا حق میت کے کفن دفن کا انتظام کرنا، یعنی مرنے والے کے پیسے ہیں تو اس کے ہی پیسوں میں کفن خریدا جائے گا، غسال کی مزدوری اور دفن کے لیے قبر کی کھدوائی کی مزدوری دی جائے گی، پہلا حق التجہیز و تکفین۔ دوسرا حق کیا ہے؟ جو جن سے قرض لیا تھا، قرض داروں کا قرض پہلے ادا کرنا۔ قرض داروں کا اتنا قرض تھا کہ پورا پیسہ قرضوں کی ادائیگی میں نکل گیا تو وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی وارث کا جو حق ہے اس سے پہلا حق قرض دینے والے کا، قرض دے۔ تیسرا حق، اگر مرنے والا وصیت کر لیا ہے کہ میری جائیداد کو مسجد میں لگا دو یا کسی غریب آدمی کو دے دو، تو وصیت میں سے 1/3، یعنی 3 حصے وصیت، اس کی جو دولت بچ گئی ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، 1 حصے میں اس کی وصیت پوری کی جائے گی، باقی 2 حصے جو بچیں گے وہ وارثوں میں تقسیم ہوں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرض کا ادا کرنا یہ وارثوں کی ایسی ذمہ داری ہے کہ اپنا حصہ بعد میں لیں گے، قرض دینے والے کا قرض پہلے ادا کریں گے۔ دعا کیجیے کہ پروردگار ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، اے رب جلیل ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔